میں نے ایک نیوٹرل گفتگو اس لیے کی, ابھی میرے ساتھ بہت سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ بہت سرمایہ دار, صنعت کار اور جو بزنس لیڈرز ہیں وہ بھی پروگرام میں شامل ہوں گے, ان کا نقطہ نظر بھی لیں گے. میں چاہتا ہوں تھنک ٹینک آپ چلا رہے ہیں, تھنک ٹینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایشوز آتے ہیں, آپ اس کا سلوشن نکالتے ہیں اور ایگزیکیوشن کرتے ہیں. اس طرح کے تھنک ٹینکس شاید ہی پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی کی ہوں. آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 2.5 سال گزر گئے اور 2.5 سال ہیں, ہم سیاست میں الجھے میں, معیشت کے جو مسائل ہیں, آپ کو کیا ٹریک نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ٹریک کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو 2.5 سال گزرے ہیں اس کے اندر ایک بات بڑی واضح نظر آئی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کسی بھی حال میں معیشت کی بحالی کے اندر سنسیئر ہے. اور ایک بات طے ہے کہ اس 2.5 سال میں ان کے جو بھی مطلب فیصلے رہے اس سے یہ محسوس ہوا ہے, بہت عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ واقعی میں سنسیئر ہیں, کہ وہ ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ صنعت کاروں کو ایک بیک اپ بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے پچھلے 20 سال سے جو ہمارے ٹیکس کے ریفنڈز پھنسے ہوئے تھے, پچھلی ایک دفعہ گورنمنٹ آئی نواز شریف کی, دوبارہ آئی زرداری کی, پھر آئی نواز شریف کی, اور ان تینوں چاروں گورنمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے بہت احتجاج کرا, بہت میٹنگ کری, سب کچھ کرا, لیکن انہوں نے ہمارا ریفنڈ ایک سنگل پینی بھی انہوں نے دیا پہلی گورنمنٹ میں نہیں دیا. انہوں نے آنے کے بعد ریفنڈ دینا شروع کر دیا. ساتھ میں انہوں نے سیل ٹیکس کے ریزلٹ کا, سیل ٹیکس کے ریٹرن کا ایک ایسا بہترین طریقہ کار بنا دیا کہ جس کے اندر آپ آن لائن جا کے اپنا ٹیکس کو ریٹرن کو بھریں اور آن لائن ریئل ٹائم میں آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, جہاں پہ کرپشن ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, بہت اچھا اقدام ہے. اور آئندہ 2.5 سال کے اندر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا قدم ہونے چاہیے, جو ہو رہے ہیں نا اس کو تو ہے, لیکن میرا فوکس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو رہے, وہ تو کنٹینیو ہے, لیکن آئندہ 2.5 سال میں ان کو کیا کرنا چاہیے نا, اس کے لیے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ 2-4 تجاویز میں آپ کے تحت ضرور دینا چاہوں گا. نمبر 1 تو یہ کہ ابھی آپ نے ایک سوال کرا ہے کہ بھائی انڈیا سے ہم کو جان لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, وہ بڑا دنگے والا دیکھیں بزنس, اگر بزنس مین میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوں اور اگر میرے پاس ایک کسٹمر آئے گا تو میں اس کا رنگ, نظم, مذہب یا اس کی قومیت نہیں پوچھوں گا, میں تو کہوں گا اگر مجھے بزنس دے رہے ہیں, ہاں بھی بزنس, اس نے مجھے پیسہ دیا, میں نے اس کا مال لیا, کھولنا چاہیے. تو اگر کسی سے بھی مال ملا, اور انڈیا ہمارا پڑوسی ہے, ہاں یہ ہے کہ اگر بارڈر کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جو ایجنسی, جو الحمدللہ دنیا کی اتنی ایکسلنٹ ایجنسیز ہیں کہ وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی رکھتے ہوئے اور ٹریڈ ہونا چاہیے, اور ٹریڈ ہوگی تو ہماری بھی ایکسپورٹ ان کو ہوگی, تو ہم کو ملٹیپل فائدہ ہوگا. یعنی کہ ہم ایک تو امپورٹ ان سے جان کر کے اپنی ایکسپورٹ کو بچا سکتے ہیں, ایک پوائنٹ یہ ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری بھی مصنوعات ان کے پاس ایکسپورٹ ہوں گی. ٹھیک ہے نا, اس کے مارکیٹنگ ہونی چاہیے. تیسرا جو ہے دیکھیں کہ ایکسپورٹ کی باتیں, مطلب جتنی بھی پچھلی گورنمنٹ تھی اور یہ گورنمنٹ بھی ایکسپورٹ کی بات کر رہی ہے, اور یہ گورنمنٹ مجھے سنسر بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے ملک میں پالیسی ہے وہ 5 سیکٹر کی پالیسی ہے, ایکسپورٹ کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5 سیکٹر میں انہوں نے ابھی جو فعال ہیں وہ ایک ٹیکسٹائل کا سیکٹر فعال ہے, ایک سیکٹر جو ہے وہ لیدر کا تھوڑا بہت فعال ہے, اور باقی ایک کے اندر جو آپ کے سرجیکل آئٹمز ہوا کرتے تھے, اسپورٹس گڈ ہوا کرتی تھی, وہ تمام سیکٹر جو ہیں اس وقت آپ کے فعال نہیں ہیں. تو میرے حساب سے جو آپ کی ایکسپورٹ کی پالیسی آنی چاہیے وہ 5 سیکٹر کی پالیسی نہیں آنی چاہیے, وہ آپ کی ایکسپورٹ پالیسی آنی چاہیے اوور آل. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور میں دنیا کے 16 ملکوں میں KFC کو پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, لیکن میں اس 5 سیکٹر میں نہیں آتا. تو جو گورنمنٹ نے مراد دی ہوئی ہے دوسرے سیکٹرز کو, وہ مجھے میسر نہیں ہے. اوور آل ایکسپورٹ پالیسی آنی چاہیے, ایکسپورٹ پالیسی آنی چاہیے کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر 1 روپے کی بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے نا تو اس کو وہ مراد حاصل ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کا اس کا فوکس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو بلا کے ایک میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ گورنمنٹ ابھی کیا کرتی ہے کہ ایسوسیشنز کے لوگوں کو بلاتی ہے اور ان سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی ہے جی آپ ہم کو مشورہ دیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ بجائے ایکسپورٹس کے, کیونکہ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کے بھی اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہتے ہیں جی جو گورنمنٹ جو بزنس مین ہیں وہ بہت ہی خود غرض ہیں اور انتہائی سیلفش ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہر سیکٹر کے 5 بڑے بڑے ایکسپورٹرز کو بلائیں اور کہیں یار کہ تم انتہائی خود غرضانہ مشورہ دو کہ تمہارا بزنس کیسے بڑھے گا. بزنس مین تو ہوتا ہی خود غرض ہے, تبھی تو پروفٹ بناتا ہے. میں بات کروں نا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے نا تو آپ ایکسپورٹرز کو بلائیں اور کہیں تم اپنے انتہائی خود غرضانہ مشورہ دو کہ تمہاری ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی. تو اگر میں ایکسپورٹر ہوں اور میرا بزنس بڑھ گیا تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. بالکل صحیح. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہمارے ملک میں بے تحاشا ایمنسٹی کی اسکیم آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کل آئی ہوئی کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری ہماری تھنک ٹینک کا حصہ ہے, اور ہمارے تھنک ٹینک نے ان چیزوں کو ایکسپلور کرائے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم ہر 2 سال 3 سال کے بعد ایک اسکیم آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کے جتنے پیسے باہر گئے ہوئے آپ وہ پیسوں کو باہر لے آئیں اور آپ 5% پیسہ دے دیں تو آپ کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ اسکیم لے کے آئیں
ضرور لے کے آئے ایمنسٹی اسکیم, لیکن ایمنسٹی اسکیم ایسی لے کے نہیں آئے کہ آپ نے 5% دے دیا اور آپ کا پیسہ وائٹ ہو گیا, اور گورنمنٹ کو ایک دفعہ 5% مل گیا, اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے اگر وہ پیسہ لانے کے بعد اگر وہ پراپرٹی میں ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بلیک منی کو جنریٹ کر رہا ہے. اگر وہ پیسہ لا کے اس کے اندر ڈال دیتا ہے اپنا کہیں سے بلیک سے وائٹ, پھر وائٹ, پھر بلیک, پھر وائٹ, اس کے لیے ایمنسٹی اسکیم یہ ایسی دیں کہ جو ایمنسٹی اسکیم لے کے آئے گا اور جو انڈسٹری لگائے گا, تو اگر اس نے 15 آدمیوں کو روزگار دے گا تو اس کے اتنے پیسے وائٹ ہو گئے, اگر اس نے 30 لوگوں کو روزگار دیا تو اس کے اتنے پیسے وائٹ ہو گئے, اگر اس نے 3000 لوگوں کو اگر اس نے 3000 لوگوں کو روزگار دیا تو اس کے اتنے پیسے وائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.